اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں ما نزلنا میں ریب ہے اور تم ریب کے اندر ہو اس بابت جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے وحی کا اور کلام اور منشور و دین تمہارے لیے تمہاری ہدایت کے لیے، اس میں تمہیں ریب ہے اور بد اعتمادی ہے، بدگمانی ہے، اس کے بارے میں بد فہمی ہے تمہارے اندر، اور یہ گمان کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا ہے، یعنی من دون اللہ ہے، تو پھر تو آپ کے لیے آسان ہے اس جیسا کلام لانا، اس جیسا منشور و دستور لانا۔ لہٰذا اگر ریب ہے تمہارے اندر کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مدعا کو یا اپنے ریب کو ثابت کرنے کے لیے تم بھی اس کی مثل کلام لو، ما نزلنا کی مثل لو، یعنی دین لو، ہدایت کا منشور لو، دستور لو جو اللہ نے نازل کیا ہے، نہ کہ اس جیسی فصیح عبارتیں لو، ایسے عربی لو، بلکہ جو ہم نے نازل کیا ہے وہ دین ہے، ہدایت ہے، آگہی ہے، معرفت ہے۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ ایک کلام آپ بھی لو جس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہوں، اور یہ ناممکن ہے تمہارے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے ہیں تم اور نہ کر سکو گے، بس اب اس صورت میں کہ تمہارے اندر ریب موجود ہے ما نزلنا کے متعلق، اور اسی ریب کی وجہ سے آپ اس کی اطاعت و عبدیت اختیار نہیں کر رہے، اور اسی ریب کی وجہ سے انداد اللہ کے مقابلے میں مد مقابل تم نے بنا لیے ہیں۔ اب جو صورت تمہارے لیے بچی ہے وہ نار ہے، آگ ہے، جو تم نے خود بھڑکائی ہے۔ اپنے لیے اس سے محفوظ ہونے کے لیے چارہ جوئی کرو، تقوی و تدبیر حفاظتی اختیار کرو جو تمہیں تحفظ دے نار سے، چونکہ اب اپنے لیے تم نے ایک شک چھوڑی ہے اور وہ آگ والی ہے۔ آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا وقود آگ بھڑکانے والے انسان اور حجارہ ہیں، اور کافرین کے لیے آمادہ کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ یہ نار
اور حجارہ عام طور پر ان کو انہی مصادیق کے اوپر تطبیق کیا جاتا ہے۔ نار اور حجارہ کے جو مصادیق سے انسان مانوس ہے، آگ بہت ساری قابل اشتعال چیزوں سے انسان جلاتا ہے، معروف چیز ہے انسان کی زندگی میں، آگ کا زیادہ عمل دخل ہے، اور اسی طرح پتھر بھی۔ یہ دونوں انسان کی زندگی کے، ہر انسان کی زندگی سے مربوط ہیں۔ ان کا ایک مصداق، اور قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہے۔ حجارہ کا کم ہے، نار کا زیادہ ذکر ہے قرآن کریم میں۔ اور نار مختلف عناوین سے قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے مختلف مواقع کے لیے، لیکن کثرت سے نار کا ذکر آیا ہے انسان کی اس دنیاوی زندگی کے نتیجے کے طور پر، کہ ایک زندگی ایسی ہے جس کا انجام اور نتیجہ نار ہے۔ ہم اسے عام طور پر ترجمہ آگ ہی کرتے ہیں، نار و آگ مترادف صورت میں، اور مصداق اس کا ہمیشہ ایک ہی ذہن میں ہوتا ہے، خواہ وہ زندگی کا نتیجہ ہو وہ نار، یا وہ جہنم جس کو کہا گیا ہے، جس آخرت کو یا آخری انجام کو، اسے بھی نار قرآن نے کہا ہے۔ اور جہاں بھی نار کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں یہی شعلے جو لکڑی سے یا بوسے سے، کاغذ سے، تیل سے ایجاد ہوتے ہیں، یہی ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جہنم کی شکل بھی یہی ہے، شعلے جس طرح سے لکڑی سے جلنے والی آگ سے نکلتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم سے مراد یعنی مسلمان جو قرآن کے مخاطبین ہیں، خواہ وہ عربی زبان ہیں یا وہ فارسی زبان ہیں یا اردو زبان ہیں یا کوئی اور زبان بولتے ہیں، ان کے نزدیک نار کا ایک ہی مصداق ہے، اور یہی لکڑی سے یا مشتعل مواد سے جلنے والی آگ، جس سے انسان اپنی زندگی میں فراوان استفادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتی ہے، جیسے کسی کا گھر جل جاتا ہے یا کوئی انسان جل جاتا ہے، لیکن بالعموم نار انسان کے لیے مفید مواد میں سے ہے، مضر نہیں ہے۔ اگر نار نہ ہو انسانی حیات بھی شاید جاری نہ رہ سکے۔ حیات نار کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ قدیم زمانے کے جو سائنسدان تھے وہ نار کو عنصر سمجھتے تھے، آگ مٹی کو بھی عنصر قرار دیتے تھے، اور نار کو بھی ہوا کو اور پانی کو۔ لیکن بعد کے سائنسدان جب آئے یا موجودہ، ان کے نزدیک یہ عناصر نہیں ہیں بلکہ یہ مرکبات ہیں، اجسام مرکبہ ہیں، عناصر دیگر چیزیں ہیں، دیگر اکائیاں ہیں جو عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں، جو جسم کی جسمانیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ نار محاوروں میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن انسان جتنا نار سے استفادہ کرتا ہے اتنا نار کا نقصان نہیں ہے، چونکہ انسان کو جتنی غذا ملتی ہے آگ کے ذریعے سے ملتی ہے، بہت ساری چیزیں انسان اوزار ابزار بناتا ہے، نار کی مدد سے بناتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فراش بنایا ہے، آمادہ کیا ہے، زمین کے اندر تمہاری پرورش اور تمہاری زیست کے لیے بہت کچھ ہم نے فراہم کیا ہے، اس میں سے ایک اہم ترین چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار کو زمین کے اندر ایجاد کیا ہے، یا نار کے اسباب رکھے ہیں جن سے نار پیدا ہوتی ہے۔ اور نار
کو انسان مطلقہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہی ایک فاسد عنصر ہے یا مفسد ہے، یعنی نار حتماً مہلک ہے انسان کے لیے، بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس مصداق کے بارے میں ہے جس کو نار کہا جاتا ہے۔ نار کا معنی یہ شعلہ نہیں ہے جو لکڑی سے جلتا ہے، یا نار کا معنی عام ہے، اس کے مصادیق میں سے یہ ایک نار ہے۔ اور قرآن کریم نے اس مصداق کے علاوہ بھی نار کے مصادیق ذکر کیے ہیں، یا عنوان نار اطلاق کیا ہے ایسی چیزوں پر جس کے شعلے اس طرح سے نہیں ہیں جیسے اس مصداق کے ہیں، جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، ہر جگہ ہمارے کام میں آتی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نار اس مصداق سے ہٹ کر دیگر مصادیق کے لیے لفظ نار استعمال کیا ہے، جن میں سے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 174 میں ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں ما انزل اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہدایت نازل کی ہے قرآن کی صورت میں یا قرآن سے پہلے دیگر آسمانی صحیفوں اور کتب کی صورت میں، کچھ لوگ اس کو کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے یہ ما انزل اللہ مکمل طور پر۔ اور یہ ہر دور میں، ہر نسل میں، ہر امت کے اندر یہ طبقہ رہا ہے، آج بھی یہ طبقہ کثرت سے موجود ہے کہ جو ایک طرف سے اپنے آپ کو ترجمان دین کا ظاہر کرتے ہیں، عالم دین اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لیکن دین بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دین سے آگاہ نہیں کرتے، حقائق سے آگاہ نہیں کرتے۔ اور آج کے انسان، آج کے مسلمان کی گمراہی کا سب سے بڑا ذمہ دار طبقہ یہی ہے جو عالم دین کہلاتے ہیں لیکن دین بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، مختلف طریقوں سے چھپاتے ہیں اور مختلف سطوح میں چھپاتے ہیں دین کو، دین کے تمام حقائق نہیں بیان کر۔ جیسے دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع منشور بیان کیا ہے حیات انسان کا، اس کی جامعیت کو پیش نہیں کرتے۔ دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے نظام بنایا ہے، اس نظام کو پیش نہیں کرتے، تشریح نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، بلکہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے اسے اخذ بھی نہیں کرتے، پڑھاتے ہوئے اس کی وضاحت نہیں کرتے، اس کی تعلیم نہیں دیتے، اور لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ کے دوران اس کو تبلیغ نہیں کرتے، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے۔ یہ کتمان دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بنیاد دین کی بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ہے، توحید ہے، اسے بیان نہیں کرتے، اس کو صحیح طریقے سے کھول کے تبیین نہیں کرتے، اور اسی طرح دین کے تمام شعبہ جات کو اپنی خود ساختہ من گڑھت ذہنیت کے ساتھ اکثر کو چھپا دیتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ جو بیان کرتے ہیں وہ مطابق قرآن نہیں ہوتا، اس کی مطابقت نہیں ہوتی قرآن کے ساتھ۔
اور یہ سب کتمان ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا ہم آج اگر دیکھیں مسلمانوں کی جمعیت کو زمین کے اوپر، اور اس کتمان سے صرف مسلمانوں کو نہیں نقصان ہوا بلکہ تمام انسانیت کو نقصان ہے، چونکہ باقی انسانوں کو بھی اگر اللہ کا دین ما انزل اللہ صحیح طریقے سے پیش کیا جاتا، تبیین کیا جاتا، تو وہ قرآن کے دشمن نہ ہوتے، قرآن کے مخالف نہ ہوتے، قرآن سے دور نہ ہوتے، وہ کافر نہ ہوتے، ان کی ایک بڑی تعداد دین کو قبول کر سکتے تھے اگر دین صحیح طریقے سے تشریح ہوتا۔ لیکن مسلمان بھی جو دین کو بظاہر مانتے ہیں ما انزل اللہ کو، لیکن وہ حصہ جو مکتوم ہے دین کا، جسے چھپایا گیا ہے، اس کی وجہ سے محروم بھی ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں اور گمراہی کا بھی شکار ہیں۔ یہ جتنے فرقے ہیں، نفرتیں ہیں مسلمانوں میں، تقسیم ہے مسلمانوں میں، اخلاقی کمزوریاں ہیں مسلمانوں میں، پسماندگی ہے ان کے اندر، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، یہ سب اسی کتمان ہی کا نتیجہ ہے۔ یعنی جو اصل دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے اسے چھپا دیا ہے، اور جو اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہے، جعل کیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں، جس سے نفرتیں زیادہ پھیلتی ہیں۔ اور انہی کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یعنی یہی نار جس کا اللہ نے سورہ بقرہ کی اس آیہ 24 میں حکم دیا ہے، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جو لوگوں نے بھڑکائی ہے اور پتھروں نے یا حجارہ نے، اس سے محفوظ بناؤ اپنے آپ کو۔ وہ کون سی نار ہے جو لوگوں نے بھڑکائی ہے اور لوگوں کے جلانے کے لیے بھڑکائی ہے؟ یہ نار سورہ بقرہ کی آیہ 174 میں ذکر کی جا رہی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب۔ اب وہاں ریب ہے، آیہ محلباس میں ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، یہاں پر ہے کہ الذین یکتمون ما انزل اللہ۔ ریب اور کتمان ان کا آپس میں تعلق ہے، معنی ایک نہیں ہے۔ ریب کا ایک دوسرے کے لیے سبب ہو سکتے ہیں کہ ریب کی وجہ سے ہی کتمان کرتے ہیں۔ اگر ریب نہ ہوتا، یہ خود ریب میں نہ ہوتے تو کتمان نہ کرتے، کھول کے جو کچھ اللہ نے بیان کیا ایسے بیان کر دیتے۔ ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اس کتمان کے بدلے میں، دین چھپانے کے بدلے میں یہ ثمن قلیل لیتے ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں لوگوں کو کتاب خدا سے دور کرتے ہیں۔ اولئک، یہ جو فیسیں لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، ما اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں دین فروشی کے نتیجے میں، معاوضہ لے کر، فیسیں لے کر جو دین فروشی کا معاوضہ لیتے ہیں، یہ اپنے شکم میں، پیٹ میں نہیں ڈال رہے سوائے آگ کے، یہ آگ کھا رہے ہیں۔ یہاں اس کو قرآن کریم نے نار کہا ہے۔ مفسرین مترجمین اپنی ذہنیت کے مطابق، یعنی یہ جو حرام خوری کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں انہیں نار جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن قرآن یہ تو نہیں فرما رہا کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کا انجام نار ہے، اس کی سزا نار ہے، یہ خود نار ہے۔ یعنی جو کچھ پیٹ میں ڈال رہے ہیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ نار کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ جبکہ یہ مسلم ہے کہ آگ کا جو مصداق ہے، شعلوں والا، یہ تو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ آج تک کسی انسان نے، نہ حلال خور نے، نہ حرام خور نے، نہ مسلمان نے، نہ کسی غیر مسلمان نے آگ نہیں کھائی، یہ شعلے نہیں کھائے، کیونکہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھا بھی نہیں سکتا، ناممکن ہے آگ کھانا۔ لیکن جو بھی دین فروش ہیں،
دین کو کتمان کرتے ہیں اور کتمان دین کے بدلے میں معاوضہ لیتے ہیں، ثمن قلیل لیتے ہیں، یہ آگ کھا رہے ہیں۔ نہ کہ مجازن اس کو آگ کہا گیا ہے، ان پیسوں کو، اس فیسوں کو یا اس کھانے کو مجازن آگ کہا گیا، حقیقتاً آگ ہے یہ۔ چونکہ ہم آگ کے معنی سے دور ہیں، آگ کے مصداق کو معنی بنایا ہوا ہے۔ وہ مصداق اور یہ مصداق آپس میں فرق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اس کو نار سمجھنے میں اور اس کو آگ کہنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی معنی کے خاص مصداق سے مانوس ہو جاتے ہیں اور جب دوسرا مصداق ہمارے سامنے اس کا آتا ہے جو اس جیسا نہیں ہوتا، تو ہم اسے اس کا مصداق ہی نہیں سمجھتے، چونکہ ہم نے جو مصداق آج تک دیکھا تھا وہ کسی اور شکل کا تھا، کسی اور رنگ کا تھا، کسی اور قیافے کا تھا۔ دنیاوی جو امور ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا ہم یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس طرح کی ہمارے ملک میں، ہماری سرزمین میں پیدا ہوتی ہیں، دوسری سرزمینوں میں جا کر دیکھیں یہی چیزیں کسی اور رنگ میں بھی موجود ہیں۔ مثلا جو سبزیاں ہمارے پاس موجود ہیں، یہی سبزیاں دنیا کے دوسرے ممالک میں موجود ہیں، لیکن ان کی شکل یا ان کا رنگ یہ نہیں ہے جو ہماری سرزمین پر ہے، ان کا رنگ کچھ اور ہے۔ تو جس دن ہم وہی چیز دیکھیں کسی اور شکل میں، سائز میں اور رنگ میں، تو ہم اسے یہ ماننے میں تردید کریں گے کہ یہ تو وہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، چونکہ ہم جس مصداق سے مانوس ہیں وہ اس رنگ کا تھا۔ آگ کا معنی اگر ہم سمجھیں تو جو کھاتا ہے انسان حرام کے طور پر، قرآن اس کو آگ ہی کہہ رہا ہے۔ ہر جن یہ لکڑیوں سے نہیں جلی ہوئی اور اس میں شعلے نہیں ہیں، وہ حرارت نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح اور آیات بھی ہیں جن کے اندر قرآن کریم نے اسی طرح سے نار کا ذکر کیا ہے جو رائج مصداق نار سے ہٹ کر ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ رائج ترین، مانوس ترین آیت ہے لوگوں کے اندر، علماء مسلمان تقریباً حفظ ہوتی ہے سب کو، ہر چند معنی اس کا صحیح دقیق نہیں کرتے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے تم سب اپنے آپ کو بچاؤ، محفوظ کرو، یعنی رسی کو وسیلہ بناؤ، اس رسی کو ذریعہ اعتصام بناؤ اپنے لیے، اور تفرقہ مت کرو۔ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے آپس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ایجاد کی، اور اللہ کی نعمت سے تم اعداء آپس میں اخوان بن گئے، بھائی بن گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ وہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم اس وقت نار کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ شفا حفرتن من النار، کھائی، آگ کی کھائی تھی اور تم بالکل اس کے کنارے پہ تھے۔ یعنی مدینہ میں جو لوگ تھے، اوس و خزرج، جو بعد میں مسلمان ہو کر انصار کہلائے، یہ آپس میں تفرقے میں تھے، اور تفرقے کے نتیجے میں آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے۔ علی شفا حفرۃ من النار۔ خوب یہ یوں تو نہیں تھا کہ وہاں واقعاً مدینہ کے گرد کھائی تھی اور وہاں آگ جلی ہوئی تھی، آگ سے یہی
مانوس مصداق، لکڑیاں جل رہی تھیں، شعلے جل رہے تھے، اور یہ لڑتے لڑتے اس کے کنارے جا پہنچے اور قریب تھا کہ یہ اس آگ کی کھائی میں گر جاتے، لیکن رسول اللہ نے جا کر ان کو بچا لیا۔ یہ تو نہیں ہے، وہ آگ مدینہ میں کہیں بھی لگی ہوئی نہیں تھی، نہ اندر نہ باہر، اور کوئی ایسی کھائی اور حفرہ اور گڑھا نہیں تھا جس میں آگ لگی ہوئی اور یہ اس کے بالکل کنارے پہ پہنچ کے گرنے والے ہوں۔ مقصود یہ تھا کہ ان کا اس وقت جو سماجی رویہ تھا، جو حال تھا، ان کا معاشرہ جس کیفیت میں مبتلا تھا، اس کو قرآن نے آگ کہا ہے۔ وہ نار تھا، وہ حقیقتاً نار تھی، وہ بغیر اس کے کہ یہ شعلوں والی نار حرارت والی ہو، وہ بھی حقیقی نار تھی۔ یہ بھی حقیقی نار ہے جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے یا ایندھن سے، اور وہ بھی حقیقی نار ہے جو اس وقت رسول اللہ کے آنے سے پہلے مدینہ میں بھڑکی ہوئی تھی، اور اس کو بھڑکانے والے یہی اعداء تھے، آپس میں دشمن تھے، انہوں نے یہ نار بھڑکائی تھی آپس میں، اور اس میں گرنے والے تھے، یعنی اس نار میں گر کر تباہ ہونے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بچا لیا۔ خوب ایک آیت میں ہے کہ جو کچھ تم کھاتے ہو حرام ناحق دین فروشی کر کے، یہ بھی نار ہے، اور تفرقے کے نتیجے میں تمہاری جو سماجی حالت تھی وہ بھی حقیقتاً نار تھی، اور تم اس میں جل رہے تھے، جبکہ وہ نار، یعنی یہ دونوں آیات کے اندر یہ نار اس مانوس نار کے مصادیق میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور متعدد آیات ہیں جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے نار کا ذکر کیا ہے، لیکن مراد یہ شعلوں والی آگ نہیں ہے۔ انہی میں سے کثرت کے ساتھ جس نار کا ذکر ہے وہ نار جہنم ہے اور نار آخرت ہے، اس کو بھی نار ہی کہا ہے۔ اور یہ نار جو ظاہر دنیا میں ہے، آخرت میں یہ نار نہیں ہے، چونکہ دنیا کی کوئی چیز آخرت میں نہیں ہے۔ دنیا ختم ہوگی تو آخرت قائم ہوگی، بساط دنیا لپیٹی جائے گی تو بساط آخرت پھیلائی جائے گی۔ یہ تفریق ہم عموماً نہیں کرتے، اولا و آخرہ میں ہم نے خلط کیا ہوا ہے، اور آخرت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی اولا یا اسی دنیا ہی کی ایک شکل ہے، اسی کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر صراحت ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ سب ختم ہو جائیں گی، یعنی یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ جو کچھ بساط پھیلی ہوئی ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی، اور اس وقت آخرت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہوں گے، یہ نہ زمین ہوگی، نہ زمین کے اندر پانی ہوگا، نہ یہ جنگل ہوں گے، نہ یہ کھیت ہوں گے، کوئی چیز یہ نہیں ہوگی۔ وہ تو اخروی مرحلہ ہے، نظام ہستی کا اخروی مرحلہ اور انسان کا اخروی مرحلہ۔ انسان بھی اخروی انسان ہوگا، دنیاوی انسان نہیں ہوگا، اور کائنات بھی جو اس وقت عالم ہوگا نظام ہستی، وہ اخروی نظام ہستی ہوگا۔ یہ دنیاوی نظام ہستی ہے، وہ اخروی نظام ہستی ہوگا۔ اور یہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک زمانے تک لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں تھا، وہ آخرت کو دنیا ہی سمجھتے تھے، لیکن بعض علماء نے دقت کر کے اس کو تفہیم کیا ہے، عقلی طور پر اس کو تفہیم کیا ہے کہ جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یہ حقائق دنیاوی یہ حقائق اخروی بن جائیں گے، اور ان کی شکل، ان کا وجود، ان کی ہستی اخروی ہستی ہوگی۔ یہ قابل فہم چیز ہے، چونکہ دنیا میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ ہر چیز ایک تکامل کے ساتھ، ایک تغیر کے ساتھ اسی آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جیسا پہلے ایک باس میں اشارہ کیا تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ میں، خطبہ 85 میں، کہ تصغیر قرآن کا ایک موضوع ہے، تصغیر
یا سیرورت جو تفاسیر میں نہیں ہو سکا تبیین، چونکہ مفسرین جو علوم پڑھ کے قرآن کی طرف آئے ہیں ان علوم میں سارا کانا کے اخوات میں سے ہے، اور اس کا کام صرف اپنے مدخول کو جو لفظ بعد میں آ رہا ہے انہیں اس کو اعراب دینا ہے، اس کا ایک اسم ہے اور اس کی ایک خبر ہے اور اس کو اس نے اعراب دینا ہے، بس اتنا ہی ان علوم نے سکھایا ہے کہ کانا، سارا، ذلہ، باتا، اگر کسی لفظ پر یہ الفاظ عربی آ جائیں، داخل ہو جائیں، یہ عامل ہیں اور یہ صرف زبر زیر پیش تبدیل کر دیتے ہیں اپنے مدخول کی. یہ اسی حد تک سمجھ سکتے ہیں. ظاہر ہے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور خصوصاً اس شکل میں، اس مادے کے ساتھ الی اللہ المصیر، کہ آپ کی سیرورت بسوئے خدا ہے، اللہ کی جانب ہے. یہ وہ حصہ ہے قرآن کریم کا جو ناشناختہ ہے مفسرین کے لیے بھی، اور ظاہر ہے جب ان کے لیے واضح نہیں ہے تو باقیوں کے لیے بھی نہیں ہے. اور یہی سیرورت ہے جو اس موجودہ نظام کو اخروی بنا رہی ہے، یعنی جہان ہستی، یہ کائنات، انسان سمیت یہ حالت سیرورت میں ہے، یہ آخرت کی سیرورت کے مرحلے سے گزر رہا ہے. اور وہ علماء، حکماء جنہوں نے اس کی تبیین کی ہے ان کے لیے واضح ہے، یا وہ علوم اگر کوئی پڑھے، ان کو سمجھے، ان کی بنیاد پر قرآن کی طرف آئے، وہ علوم انسان کو یہ مدد دیتے ہیں قرآن کی اس قسم کی آیات کو یا نظام ہستی کو سمجھنے میں کہ یہ دنیا آخرت بنے گی کیسے. عام آدمی کے ذہن میں ہے کہ یہ شعبدہ باز جس طرح سے ایک لاٹھی گھماتا ہے تو کبوتر نکل آتا ہے ناگہان، رومال سے اور آستین سے، اور کسی چیز سے، پھول سے آگ نکل آتی ہے، آگ سے کبوتر نکل آتا ہے، کبوتر سے خرگوش نکل آتا ہے. شعبدہ بازی وہ یہ سمجھتے اس طرح سے ہوگا کہ ایک سور پھینکا جائے گا اور یا بولا جائے گا، پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد ناگہان رنگ چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہے وہ سور اسرافیل، اسی سیرورت اسرافیل ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو اس طرح سے بنا کے ترتیب دیا ہے کہ یہ مسلسل بلا وقفہ سیرورت کی حالت میں ہے. یعنی یہ جس حالت میں ہے اس حالت سے نکل کر نئی حالت میں جا رہا ہے، مسلسل جا رہا ہے. جیسے علماء نے مثال دی ہے اس کی، جیسے نہر ہے، دریا ہے. ایک دریا جب پھوٹتا ہے اپنے منبع سے تو اس کے بعد اس کے اندر مسلسل پیچھے منبع سے پانی نکلتا رہتا ہے اور اگلا پانی بہہ کے اگلی سرزمینوں کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کسی خاص جگہ پر کھڑے ہو کے اگر دریا کا نظارہ کریں تو ہمیں وقفہ نظر نہیں آتا بیچ میں، یا تبدیلی بھی نظر نہیں آتی کہ دریا کا پانی تبدیل ہو رہا ہے. ہر آن دریا کا پانی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے یہ گزر رہا ہے، آگے چلا گیا ہے، اور اتنا ہی پانی اس کی جگہ پر باہر سے واپس پیچھے سے آ گیا ہے، اور اس میں وقفہ نہیں ہے. دریا کا پانی حرکت میں ہے. جس طرح دریا ہے حرکت میں اور پانی میں وقفہ نہیں ہے، مسلسل اگلا پانی گزر رہا ہے، پچھلا پانی اس کی جگہ پہنچ رہا ہے. یہ زمین و کائنات یہ سب اسی طرح سے ایک دریا ہے وجود کا، اور وہ جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اگلا پانی، اگلی کائنات آگے بڑھ رہی ہے، پچھلی اس کے جگہ پر آ رہی ہے، اور مسلسل یہ آگے ہی بڑھ رہا ہے. بیچ میں لوگ ڈیم بنا لیتے ہیں، پانی روک لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نظام ہستی میں ایسا ڈیم کوئی نہیں بنا سکتا کہ اس سیرورت کو روک لے. کوئی بھی بند نہیں لگا سکتا آگے. مسلسل نظام ہستی بن رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے اور اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اسی کو سیرورت کہتے ہیں. خوب یہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے بھی زیادہ ذکر نار کا آخرت کے لیے کیا ہے،
اور آخرت کے لیے قرآن کا اور دین کا یہ کہنا ہے کہ یہ نتیجہ ہے اس کا، اس زندگی کا، اولا کا، دنیا کا نتیجہ ہے، محصول ہے، یہ مزرعہ ہے اور وہ محصول ہے اس کا۔ خوب اس کا مطلب ہے جو نار وہاں ہوگی وہ یہاں پیدا کی جا رہی ہے، یہاں بڑھکائی جا رہی ہے، وہاں وہ نار کھل جائے گی، کشف ہو جائے گی، لیکن پیداوار یہاں کی ہے۔ اور وہ نار جو وہاں موجود ہے وہ اس کے بانی، اس کے ایندھن خود انسان ہی ہیں، انسان ہی بڑھکانے والے ہیں، انسانوں کے ہاتھ کی جلائی ہوئی ہے۔ جس طرح جو پیٹ میں جو کچھ ڈالتے ہیں یہ نار ہے، اور تفرقہ جب کرتے ہیں تو یہ نار ہے، یہ تفرقہ آگ ہے، اس کو قرآن نے آگ کہا ہے۔ اور کچھ لوگ اس آگ کی کھائی کے دہانے پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ آگ ان کو مسلسل جلا رہی ہے، خاکستر کر رہی ہے، لیکن اس کے شعلے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ اس کو آگ نہیں کہتے، اسے اپنی زبان میں کچھ اور کہہ دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کی زبان اگر بولیں تو یہ حقیقی آگ ہے جس کے دہانے پہ یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ آگ قرآن فرماتا ہے کہ یہ تمہاری تفرقہ آگ ہے جو تمہاری اپنی بڑھکائی ہوئی ہے، اور حرام جو کھا رہے ہو پیٹ میں یہ بھی آگ ہے جو تم اپنی پیٹوں کو بھر رہے ہو، آگ سے بھر رہے ہو تم۔ اور پھر اسی طرح نار کا تذکرہ قرآن کریم میں وسعت کے ساتھ آگے جاری ہے۔ پس نار جب بھی قرآن میں آئے تو یہ مصداق نہ فوراً ہمارے ذہن میں آ جائے، پہلے ہم نار کا معنی حاضر کریں اپنے ذہن میں، پھر یہ دیکھیں کہ اس معنی کے مصادیق میں سے مختلف مصادیق ہیں، تو کون سا مصداق نار کا مقصود ہے، یہاں مراد ہے۔ اسی طرح دوسری اصطلاح جو اس آیہ کریمہ میں قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ حجارہ ہے، کہ یہ اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، وقود جس کے ذریعے سے آگ بھڑکائی جائے، وہ چیز جو آگ بھڑکانے کے لیے، جیسے مثال دی تھی کہ وہ بھوسا یا ایسی چیزیں جو جلدی آگ پکڑتی ہیں، پھر ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو آگ لگائی جاتی ہے جو دیر سے آگ پکڑتی ہیں، جیسے لکڑیاں ہیں، درختوں کے تنے ہیں، وہ دیر سے آگ پکڑتے ہیں، بھوسا جلدی آگ پکڑتا ہے۔ تو کچھ مواد ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آگ لگائی جاتی ہے، پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آگ پکڑتی ہیں، اور قرآن نے یہ دونوں چیزیں استعمال کی ہیں، حطب و جہنم، حسب و جہنم، اور وقود نار، یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے استعمال کی ہیں، کہ انسان اس آگ کا حطب بھی ہیں، یعنی ایندھن بھی ہیں، بالن بھی ہیں، جو جلے گا اس کے اندر، اور حسب بھی ہیں، اور انسان اس کے آگ کے لیے، اسی جہنم کی آگ کے لیے وقود بھی ہیں۔ ان کے وجود سے یہ آگ روشن ہوگی، جلانے والے یہ خود ہوں گے، یعنی جلائی انہوں نے ہے یہ آگ۔ اور دوسری ہے حجارہ، یہ آگ انسان اور حجارہ نے بھڑکائی ہے۔ حجارہ بھی نار کی طرح قرآن کریم نے اس مادہ سے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، جنہیں گزشتہ بحث میں پڑھا تھا کہ مختلف چیزوں کو اسی مادہ سے مشتق یا اسی مادہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے بیان کیا گیا، جیسے حجرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرات ہیں، حجرہ کمرے کو کہتے ہیں، مکان کو کہتے ہیں، یا حجر گود کو کہتے ہیں، آغوش کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے حجر مختلف دیگر معانی کے اندر ہے، ایک آیت کے اندر ذی حجر کہا گیا، یعنی صاحبان خرد و عقل، عقل کو بھی حجر کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح متعدد آیات جو حجر کی پڑھی ہیں، ان میں سے چند ایک، ان میں لفظ حجر استعمال ہوا ہے، اور ایک ہی معنی ہے حجر، یوں نہیں کہ کسی جگہ حجر کا ایک معنی ہو، کسی جگہ اس کا معنی دوسرا ہو جائے۔ حجارہ میں جب حجر آئے تو وہی معنی ہے اس کا۔ اصحاب الحجر ایک گروہ تھا
سابقہ انبیاء کے زمانے میں اصحاب ہجر، حل فی ذالک قسم لذی ہجر، جو آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے. اور ایک آیت کریمہ میں ہے کہ جب یہ مجرمین پہنچیں گے محشر میں، قیامت میں، تو یہ کہیں گے کہ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، حجرًا محجورا کہیں گے. یہ ہجرًا محجورا ایک اصطلاح ہے، رائج محاورہ عربی ہے. یہی مجرمین وہاں جا کر پناہ مانگنے کے لیے کی جاتی ہے کہ پناہ دی جائے ہمیں، ہجرًا محجورا یعنی ہمیں پناہ دی جائے. اور فرشتے بھی یہ کام کریں گے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، ان کے درمیان ایک برزخ قائم کی جائے گی اہل بہشت و اہل جہنم کے درمیان، اور وہ ہجر محجور ہوگی وہ برزخ. متعدد آیات کے اندر یہ ہجرًا محجورا استعمال ہوا. اسی طرح حجور آغوش ہے اور حجرات کمرے ہیں، حجر پتھر ہے و حجارہ پتھر ہے. خب یہاں پر بھی ہمیں یہی جاننا ضروری ہے کہ اصل معنی کیا ہے ہجر کا، اور اس سے نکلنے والے جو دیگر بننے والے الفاظ ہیں اس کا معنی کیا ہے. یا پتھر جسے ہم سنگ پتھر کہتے ہیں، اس کو حجارہ کیوں کہا گیا ہے، کس خاصیت کی وجہ سے؟ آیا اصل لفظ پتھر ہی کے لیے بنا ہے عربی زبان میں، یا نہ اصل معنی لفظ کا کچھ اور ہے، اور جس معنی کے لیے لفظ مقرر ہوا ہے وہ معنی پتھر میں پایا جاتا ہے، وہ خاصیت اور خصوصیت، اس وجہ سے پتھر کو حجارہ کہا جاتا ہے یا حجر کہا جاتا ہے. ہجر کا تمام اہل لغت نے یہی معنی کیا ہے کہ اصل معنی ہجر کا یا حجر کا وہ ہے منع، ممانعت، روکنا کسی چیز کو، رکاوٹ اور منع و محرومیت ہے. کسی چیز کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو اس کو عربی زبان میں حاجر کہتے ہیں. آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں اس کو روک لو، یعنی اسے حاجر کرو، آپ روک لو، اس کو منع کر دو. یہ اصل معنی ہے، اور یہ اہل لغت کے نزدیک اتفاقی معنی ہے. اس میں یوں نہیں کہ دو قول ہیں، یہ چند قول ہیں. البتہ بعض اہل لغت ہیں جو عربی الفاظ کے استعمالی معانی زیادہ ذکر کرتے ہیں، جو عموماً لوگوں کے اختیار میں ہے. جیسے المنجد ایک لغت کی کتاب ہے، اور ایک لفظ عربی زبان میں جتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے وہ سب وہ صاحب منجد وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ سب اس کے الفاظ ہیں. لیکن یہ تشخیص نہیں ہوتی کہ ان معانی میں سے اصل معنی کون سا ہے. استعمال تو یہ لفظ بہت سارے معانی میں ہو رہا ہے، لیکن اصل جو مادہ تھا، اصل لفظ تھا، اس کا اصل معنی کون سا ہے. کچھ لغت کی کتابیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، یعنی عربی الفاظ کے اصل معانی، اصل الفاظ اصل معانی کے لیے وہ کشف کرتے ہیں، تشخیص دیتے ہیں کہ اصل میں لفظ یہ تھا اور اصل معنی اس کا یہ تھا. پھر لفظ اور معنی، لفظ بھی اس لفظ سے کتنے لفظ بنے اور اس معنی سے کتنے معانی بنے، اور یہ لفظ اور معانی میں استعمال ہوتا گیا، وہ ایک لمبی داستان، تاریخ بن جاتی ہے لفظ کی. یہی کام کچھ علماء نے قرآن کے الفاظ کے لیے کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے. متعدد ہیں، ایک فرد نہیں ہے، کئی لوگوں نے یہ زحمت کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. جن میں سے سب سے جامع کام امام راغب اصفہانی نے کیا ہے، سب سے زیادہ صاف ستھرا کام کیا ہے. باقیوں نے بھی محنت کی ہے اپنی حد تک، لیکن ان کے کام میں جو نفاست ہے وہ دوسروں کے کام میں اتنی نہیں ہے. مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے. مرحوم راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کام، اور ایک بڑا کام کیا ہے، آئندہ نسلوں کے لیے قرآن کی فہم کو آسان بنا دیا ہے. اگر ہم ان کے مقابلے میں ہزاروں تفسیریں دیکھیں وہ ایک طرف، اور راغب اصفہانی کی قرآن شناسی و قرآن فہمی کے لیے جو بنیاد بنائی ہے وہ ایک طرف ہے.
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ان ساری کتابوں میں ہجر کا معنی یہی من لکھا گیا ہے کہ اصل من کو کہتے ہیں، کسی چیز کو من کرنا، جسے ہم اردو میں منع کہتے ہیں، منع، من عربی تلفظ کے مطابق ہجر کا یہ معنی ہے۔ انسان کرتا ہے یہ کام، کسی کو روکتا ہے، مثلا کوئی شے روک لیتا ہے، کوئی پانی جیسے بہہ رہا ہے، پانی کو روکنا ہے کہ پانی نہ جائے، اس حصے میں، زمین کے اس حصے میں پانی نہ جائے، گھروں میں پانی نہ جائے، راستے میں پانی نہ جائے، یا فصلوں میں پانی نہ جائے۔ پانی اپنی طبیعت کے مطابق نشیب کی طرف بہتا ہے۔ یہ نشیب اگر انسان نے دیکھنا کہ نقصان کی طرف جا رہا ہے تو وہ پانی کو آگے رکاوٹ ڈال کے روک کے، یا اس کے آگے روک دیتا ہے کہ پانی رک جاتا ہے، یا پانی کا رخ کہیں اور موڑ دیتے ہیں۔ یہ من ہے، پانی کو من کر دیا جانے سے۔ اور اسی طرح دیگر اشیاء ہیں جو مثلا جانور ہے، اگر یہ جانور کہیں گھومتا ہے، یا صحرائی جانور عموماً ان کا وقت ہوتا ہے مقرر، صبح نکلتے ہیں، چراگاہوں میں جاتے ہیں، چار چوک کے پھر واپس آتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو روکنا پڑتا ہے، ان کے لیے ایک حصار بنایا جاتا ہے رکاوٹ کے ساتھ کہ اس سے باہر نہ جائیں، جیسے بھیڑ بکریاں ہیں یا بعض اوقات اونٹ ہیں، ان کے لیے باڑا بنایا جاتا ہے جانوروں کے لیے۔ قدیم زمانے میں باڑا بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ لکڑیاں یا پتھر ایک دائرے کے اندر یا جس شکل میں بھی رکھ دیتے تھے اور رکاوٹیں کھڑی کر دیتے تھے۔ وہ بسا اوقات کانٹے، جھاڑیاں رکاوٹ کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں، بسا اوقات لکڑیاں جو جھاڑیاں نہیں ہیں کانٹے لیکن تنے ہیں لکڑیوں کے، وہ کھڑے کر دیتے ہیں یا گاڑ دیتے ہیں، یا بعض اوقات مٹی کا کوئی پشتہ بنا دیتے ہیں تاکہ رکاوٹ بن جائے اور یہ جانور یہاں سے باہر نہ جائیں۔ اور متعدد طریقے، اور کبھی پتھروں کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں کہ پتھروں کو چن کے ان کی یا باقاعدہ دیوار بنا کے یا ایسے ہی اوپر نیچے رچ دیتے ہیں، ڈھیر لگا دیتے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ پشتہ پتھروں کا بنا دیتے ہیں، اور اسے ہم اردو میں باڑا کہتے ہیں۔ یہ باڑا یعنی جانوروں کو روکنے کے لیے جو حصار بنایا جاتا ہے، اس کو عربی میں حجرہ کہتے ہیں۔ حجرہ اسی من سے ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر جانوروں کو پابند کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ وہ صحرا میں نہ گھومیں، کھیتوں میں نہ جائیں، چراگاہوں میں نہ جائیں۔ یا مثلاً کچھ جانور ایسے ہیں جن کے بچے ہیں، وہ بچے عموماً اپنی ماؤں کے پاس، مادہ جانور کے پاس جا کے ان کا دودھ پی لیتے ہیں، تو ان بچوں کو روکنے کے لیے ایک علیحدہ باڑا بنایا جاتا ہے یا رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں کہ بچے اس کے اندر پابند رہتے ہیں، اور ان دودھ دینے والی مادہ جانوروں کو علیحدہ، مثلا بکریاں ہیں یا بھیڑیں ہیں یا اونٹنیاں ہیں، انہیں علیحدہ باندھ دیا جاتا ہے، یا باندھا نہیں جاتا بلکہ انہیں ایک حصار بنا کر ان کے گرد رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ یہ من کرنا، ممانعت کے لیے یہ شکل بنانا، اس کو حجرہ کہتے ہیں۔ اور یہ بعد میں جانوروں سے ہٹ کر پھر انسانوں کے لیے بھی بن گیا کہ انسانوں نے بھی اپنے لیے کمرے بنانا شروع کیے جن کے اندر آرام استراحت کرتے ہیں، تو وہ بھی حجرہ ہے۔ حجرہ اصل میں بچوں کے لیے، یعنی ایک بیت ہے اور بیت کے اندر حجرہ ہے۔ اب ہر بیت کو، گھر کے پورے کمروں کو حجرہ ہی کہتے ہیں اس وقت، استعمالی معنی میں اس کمرے سے جو بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن عربی میں اسے حجرہ ہی کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں حجرہ گھر کے اندر وہ کمرہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو من کے لیے رکھا جائے۔ جیسے بچے ہیں، اگر کھیلتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، تو انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، یہ حجرہ ہے۔ اور اسی طرح مثلاً باقی افراد جو جن کو کسی جگہ پر روکنا، بند کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے پولیس کرتی ہے، ایک
حوالات بناتے ہیں یا جیل بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں جن کے اندر مجرم کو بند کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ یہ آزاد نہیں ہے گھومنے پھرنے میں، وہی جہاں پر انسان کو یا کسی شے کو روک کر باندھ دیا جائے وہ حجرہ کہلاتا ہے، ممانعت کی وجہ سے۔ اصل معنی حجر کا منع کرنا ہے یا منع کرنا ہے۔ اور جن وسیلوں سے یہ منع کیا جاتا ہے یا جن مقامات کو منع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان پر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے گود کو، آغوش کو کہتے ہیں حجور، یعنی جو پرورش کی، بچہ جہاں پر گود میں، جس طرح قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ہے کہ وہ ربائب جو تمہاری حجور میں پرورش پاتی ہیں۔ آغوش، ہر آغوش پناہ گاہ نہیں ہے حجور۔ حجور وہ آغوش ہیں جہاں پر مثلاً ایک بچہ ہے جو جن کا ہے وہ نہیں ہے، مثلا باپ اس کا تھا وہ نہیں ہے، اس عورت نے کسی اور سے شادی کر لی ہے اور جس مرد کے ساتھ ہے یہ اولاد اس کی نہیں ہے، لیکن یہ مرد اس بچے کو پناہ دیتا ہے، اصل باپ اس کا نہیں، یا مر گیا ہے یا طلاق اس نے دے دی، علیحدہ ہو گیا ہے، بچہ ماں کے پاس ہے، تو وہ ماں جو دوبارہ شادی کرتی ہے دوسرے مرد کے ساتھ، وہ مرد ان بچوں کی پناہ گاہ بنتا ہے، یعنی ان بچوں کو ہر چیز سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، کوئی نقصان ان کو نہ پہنچے، کوئی کمی ان کو نہ ہو۔ اس وجہ سے اس گود کو حجور کہتے ہیں، جو تمہاری حجور میں پرورش یافتہ ربائب ہیں، یہ حجور کی پرورش یافتہ، یعنی ان کے لیے آپ نے انتظام کیا تھا، آغوش بنائی تھی، ان کو وہاں پر ایسا ماحول فراہم کیا تھا کہ یہ بچ گئی ہیں باقی امور سے جو بے سرپرست بچوں کو عموماً نقصان دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عقل کو بھی ہجر کہا ہے قرآن کریم میں۔ عقل کو عقل، اقال عربی زبان میں یہی معنی ہے اس کا، اقال و ہجر دونوں کا ایک معنی ہے۔ اقال عربی زبان میں اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اونٹ کی ٹانگ باندھتے ہیں، اونٹ کو ایک جگہ روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے، چونکہ باہری جانور ہے، باقی جانور تین ٹانگوں پہ بھی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن یہ باہری ہونے کی وجہ سے تین ٹانگوں پہ نہیں چل سکتا، وزن زیادہ ہے اس کا، لہٰذا اس کو آسان ہے روکنے کا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا اگلا پاؤں اٹھا کے دورہ کر کے زانو اور رسی باندھ دیتے تھے اس کے نزدیک، پھر یہ گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس رسی کو اقال کہتے ہیں، اور یہ آج کل عربوں کے لباس کا حصہ بن گئی ہے۔ سر کے اوپر عرب جو ایک رومال رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ایک رسی سی فیشن کے طور پہ باندھتے ہیں، اس کو آج بھی اقال ہی کہا جاتا ہے۔ یہی اصل معنی ہے اقال کا، عقل کا، یعنی روکنے والی چیز۔ عقل وہ طاقت، صلاحیت جو انسان کو روکتی ہے کسی عمل سے، یعنی غلطی سے روکتی ہے، خطا سے روکتی ہے، اشتباہ سے روکتی ہے، جرم سے روکتی ہے، معصیت سے روکتی ہے، وہ صلاحیت کا نام عقل ہے، چونکہ روکتی ہے، اس کا کام ہی روکنا ہے۔ شہوتیں روکتی نہیں ہیں، نفس امارہ روکتا نہیں ہے، باقی سب دھکیلتے ہیں، انسان کو کھینچتے ہیں۔ تنہا چیز جو روکتی ہے وہ اس کو عقل کہتے ہیں، یعنی وہ فہم، وہ بصیرت، وہ فراست، وہ شعور جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کی قباحت کو درک کر کے رک جاتا ہے، وہ عقل کہلاتی ہے۔ اسی عقل کو قرآن کریم نے ہجر کہا ہے کہ یہ بھی ہجر ہے، یعنی روکنے کی۔ وہ لوگ جو ذی ہجر ہیں، یعنی جن کے اندر عقل ہے اور وہ ہر عمل ارتکاب نہیں کرتے، پہلے پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اگر کرنے کا کام ہو تو کرتے ہیں ورنہ رک جاتے ہیں، یہ عقل کا کام ہے۔ یعنی عقل کا کام ایک حجر ہے، روکنا، اور اقال انسان کو باندھنا، ایک جگہ پر پابند کرنا کہ غلط امور کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح جو حجرات میں حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرات تھے، چونکہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد تھیں، اور تمام ازواج کے لیے
علیحدہ علیحدہ رسول اللہ نے ایک حجرہ بنایا ہوا تھا. حجرہ اسی من والے کمرے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ناموس کو رکھا جائے یا جہاں پر وہ چیز رکھی جائے جس کے لیے ممانعت ایجاد کرنی ہے کہ باہر والے نامحرم غیر متعلقہ افراد اس میں نہ جا سکیں، اور جو اندر ہے جس کو رکھا ہوا ہے وہ باہر نہ آ سکے، اس کو حجرہ کہتے ہیں. اب یہ حجرہ استعمال ہوتا ہے اقامت گاہ کے طور پر. حجرہ اقامت گاہ نہیں ہے، پناہ گاہ ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر روک کے رکھا جائے کسی کو، وہ حجرہ حجر سے ہے. اب جو پتھر ہیں، سنگ ہے، ان کو بھی حجارہ کہا گیا ہے. حجارہ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ایک تو خود اس کے اندر ذاتی ممانعت ہے، یعنی من کا جو خاصہ ہے وہ سب سے زیادہ پتھر میں ہے. لوہے میں بھی ہے لیکن لوہا نایاب ہے، کم ہے. پتھر عام ہے ہر جگہ پر اور مفت ہے. پتھر انسان کو ضرورت کے وقت عموماً ہر چند آج کل پتھر بھی مہنگے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض قسمیں پتھروں کی ایسی ہیں جو مفت میں انسان کو میسر ہیں، زمین کا حصہ ہیں. لیکن جو دھاتیں لوہے کی طرح انسان زمین سے نکال کے پگھلا کے بنا کے، وہ نایاب ہیں. پتھر کے اندر من کا زیادہ خاصہ ہے، خاصیت من اس کے اندر زیادہ ہے. یعنی ایک تو خود پتھر کی صلابت، سختی، یہ من کرتی ہے کہ کوئی چیز پتھر کے اندر جائے. مثلا پتھر اپنے اندر پانی نہیں جانے دیتا، پتھر اپنے اندر سردی نہیں جانے دیتا، گرمی نہیں جانے دیتا، غبار نہیں جانے دیتا، پانی نہیں جانے دیتا. کوئی چیز بھی پتھر کے اوپر اگر رکھیں یا پتھر کے ارد گرد تو وہ اپنے اندر اس کو رسوخ کرنے نہیں دیتا. اس من کی وجہ سے وہ حجر کہلاتا ہے، حجر کہلاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جہاں بھی ہمیں حجرہ بنانا ہے، باڑہ بنانا ہے، کسی جگہ رکاوٹ ممانعت کھڑی کرنی ہے، ہمیں تو پتھر ہی کے ذریعے کرتے ہیں. جہاں روکنا ہے، راستہ روکنا ہے، پانی روکنا ہے، یا کوئی چیز بھی ایسی جس کے اندر من کا عنصر شامل ہے، وہ پتھر کے ذریعے سے ہم انجام دیتے ہیں. بس پتھر دو وجہ سے حجر ہے. ایک اس کے اپنی اندر من کی خاصیت موجود ہے کہ اپنے اندر کچھ نہیں آنے دیتا، اور دوسرا اگر کسی اور چیز کے لیے ہم من کا ماحول بنانا چاہیں، ممانعت کھڑی کرنی چاہیں، معنی کھڑا کرنا چاہیں، تو پتھر کو بطور معنی اس کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. پتھر سے عبور کر کے کوئی چیز اندر نہیں جاتی. اس وجہ سے پتھر کو بھی حجارہ کہا گیا ہے. بس حجارہ یہ جو پتھر ہے یہ معنی نہیں ہے حجر کا، یہ مصادیق کے حجر میں سے ایک مصداق ہے. اصل حجر من کو کہتے ہیں، ممانعت کو کہتے ہیں، معنی کو کہتے ہیں. اور پتھر کے ذریعے ہو تو پتھر حجر ہے. آغوش میں کسی بچے کو رکھ کر اسے من کیا جائے تو یہ حجر ہے. یا عربوں کا ایک اور اصطلاح ہے کہ وہ حاملہ گھوڑی کو بھی حجر کہتے ہیں. حاملہ گھوڑی چونکہ اس کے اندر بچہ ہے اور اس بچے کو اس نے اپنے اندر رکھ کر محفوظ بنایا ہوا ہے، ممانعت کی ہوئی ہے، اس بچے تک کوئی رسائی نہیں ہوتی. یا ایک اور ہے کہ حمل کی وجہ سے اس گھوڑی کے اوپر سامان نہیں لادا جاتا، سواری نہیں لی جاتی. یعنی یہ حمل باعث بنا ہے اس کی ممانعت کا، معنی بن گیا ہے. چونکہ وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ بچہ بھی پیٹ میں رکھے اور پشت پر سامان بھی اٹھائے یا دوڑے بھی، جو کام عام گھوڑوں سے لیے جا سکتے ہیں. اس وجہ سے اس کو بھی حجر کہتے ہیں. عقل چونکہ روکتی ہے، ممانعت کرتی ہے، لہٰذا یہ بھی حجر ہے. یہ خوب، یہ اتنے زیادہ مصادیق ہیں. معنی ایک ہی ہے، من کرنا، کسی چیز کو روک لینا. علم فقہ میں یہ اصطلاح زیادہ واضح تر استعمال کی گئی ہے اور قرآن کی آیت سے ہی لیا ہے یہ مطلب انہوں نے. اور وہ ہے کہ جب ایک شخص بے عقل ہو، بے خرد ہو جائے اور اس کے پاس مال و منال ہو، جیسے سفی آدمی ہے، بے وقوف آدمی ہے، بے شعور انسان ہے، نفع نقصان اپنا تشخیص نہیں دے سکتا، جیسے نشئی ہیں یا کچھ اور ایسے افراد ہیں، مقروض افراد ہیں یا دھوکے باز افراد ہیں جو دوسروں کے سامان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ اپنے مال میں مہجور کہلاتے ہیں. یہ مہجور ہیں. مہجور یعنی اپنے مال میں یہ من کر دیا گیا ہے ان کو
قاضی یا حکومت یا سلطان یا فقی ان کو روک دیتا ہے کہ آپ اپنی زمین میں تصرف نہیں کر سکتے، اپنا گھر فروخت نہیں کر سکتے، اپنی گاڑی فروخت نہیں کر سکتے، اپنے کسی مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ سفاہت کی وجہ سے متعدد وجوہات ہیں جو فقہا نے ذکر کی ہیں۔ یہ بھی ہجر ہے، یعنی ممانعت ہے۔ وہ شخص جو اپنے ہی مال میں تصرف اور دخل و تصرف سے منع ہو جائے کہ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو حق نہیں ہے اپنے مال میں بھی آپ تصرف کرو، آپ کے مال میں دوسرے کریں گے تصرف جو فہم و فراست والے ہیں، مال اسی کا رہے گا۔ یوں نہیں کہ جو صفی ہے یا صبی ہے، بچہ ہے، اس کا مال جو عقل مند ہے وہ لے لے، ہوگا اسی کا، ملکیت اسی کی ہے، لیکن یہ مالک محجور ہے۔ محجور یعنی ممنوع تصرف مالک ہے، یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا یہ شخص، یہ محجور ہے۔ یہ موضوع فقہ میں ہجر اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خوب یہ مجموعی اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کے استعمالات کو دیکھیں، لغت کو دیکھیں ہم اور فقہ کو دیکھیں تو ہجر کا مطلب من ہے۔ پتھر کو بھی اسی وجہ سے حجر کہتے ہیں چونکہ وہ من کے لیے ایک خود من ہے، اس کے اندر ذات میں خصوصیت من ہے، اور ایک یہ کہ دوسری چیزوں کی ممانعت کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے وسیلے کے طور پر۔ بس پتھر کو نہیں کہتے حجارہ، پتھر ممانعت کی وجہ سے حجارہ کہلاتا ہے، نہ کہ پتھر مانا ہے حجارہ کا۔ حجر من کو کہتے ہیں۔ خوب یہ کام جیسے پتھر سے کرتے ہیں، یا جیسے پتھر کے ذریعے حجرہ بناتے ہیں، پتھر کے ذریعے مختلف چیزیں روکتے ہیں، یا فرض کریں قاضی نے حکم دیا ہے کہ فلاں صفی یا صبی اس کا مال من کر دیا جائے، اور وہ کسی بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کو اپنے مال میں تصرف کرنے نہیں دیتا۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں عدالتیں آ کے کسی کی دکان، کسی کی جائیداد سیل کر دیتے ہیں، آ کر اس کو مور لگا دیتے ہیں، وہاں علامت لگا دیتے ہیں کہ اس میں کوئی آ جا نہیں سکتا۔ اس کا اپنی دکان ہے، اپنا گودام ہے، اپنی فیکٹری ہے، لیکن اس کے کسی جرم کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے عدالت آ کر اس کو سیل کر دیتی ہے۔ سیل کا مطلب یعنی یہ مالک اب خود بھی نہیں جا سکتا اس میں، یہی ہجر کہلاتا ہے۔ یہ خوب یہ کام ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ یہ قاضی یہ کام کر رہا ہے، قاضی نے سنتری کھڑا کر دیا ہے، یہ قاضی حجارہ ہے، یعنی منع کرنے والا طاقت ہے، منع کرنے والی صلاحیت ہے، اتھارٹی ہے، اس کو منع کرنے کا اختیار ہے۔ یعنی کس کے مال کو منع کرنا ہے کہ وہ خود بھی مال کو ہاتھ نہ لگائے، یہ حکومت کا اختیار ہے۔ یعنی حکومت نے یہ حجر کرنا ہے، یا قاضی نے کرنا ہے، یا حاکم شرعی نے۔ دین کی نقطۂ نگاہ سے یہ اختیار حاکم شرعی کو حاصل ہے۔ شریعت نے جس کو حکومت کا حق دیا ہے وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے کہ وہ طبقات جو اپنے مال سے ممنوع جن کو کرانا ہے، یہ ان کو منع کر دے۔ جب یہ حکم منع کرتا ہے، حکم یہ ہجر ہے، وہ شخص جو ممنوع ہو گیا وہ محجور ہے، اور یہ منع کرنے والا ہے۔ خوب یہی عمل ہم دیکھیں تو عام لوگ بھی کر رہے ہیں۔ مثلا وہ لوگ جن کے حقوق ہیں، حدود ہیں، لیکن کمزور ہیں، ان کمزور لوگوں کو ان کے حقوق سے، ان کے اموال سے دوسرے طاقتور لوگ منع کر دیتے ہیں کہ آپ خبردار اس جگہ کے نزدیک نہیں آنا، بے شک آپ کی ہے۔ یہ ہر گھر میں اور ہر گاؤں میں ہو رہا ہے۔ گھر کے اندر ایک طاقتور آدمی ہوتا ہے، اور وہ مثلا بیوی ہے اس کی، یہ بیوی اس کی کچھ حقوق رکھتی ہے، لیکن شوہر کا اختیار ہے، تو شوہر بیوی کو منع کر دیتا ہے۔ ان چیزوں سے جو بیوی کا حق ہے ان سے منع کر دیتا ہے، یہ ہجر ہے۔ یا الٹ ہے، آخر الزمان ہے اور بیویاں حاکم ہیں شوہروں کے اوپر، مردوں کے اوپر، بیویاں منع کر دیتی ہیں مردوں کو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ مثلا بیوی نے پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا، اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جانا، تمہارے رشتہ داروں کا ہمارے گھر میں داخلہ ممنوع ہے، یہی ہجر ہے۔ یہ ممانعت ہر آدمی کر رہا ہے جو نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ ممانعت ہے کرنی چاہیے، جیسے کچھ والدین ہیں بچوں پہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ موبائل فون استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہجر ہے۔
یعنی بچے کو منع کیا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے، میڈیا میں نہیں جا سکتے، انٹرنیٹ میں نہیں جا سکتے، غلط دوستوں کے ساتھ نہیں جا سکتے، یہ کام نہیں، یہ من ہے، قانون کے لحاظ سے من ہے یا اختیار کے لحاظ سے من ہے۔ یہ ہجر ہے جو والدین بچوں کے لیے ایجاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو طاقتور لوگ ہیں طاقت کی بنیاد پر دوسروں کو من کر دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، وہ اس کا جائز کام ہو تو بھی من کر دیتے ہیں یا کسی غلط کام سے ان کو من کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے ملک میں ہے کہ سپریم کورٹ نے منع کر دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یا کبھی فوج ہماری سیاستدانوں کو منع کر دیتی ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ یہ ہجر، اسی کو ہجر کہتے ہیں۔ اور یہ ہجر ممانعت پتھر کم کرتے ہیں، انسان زیادہ کرتے ہیں۔ من ہونا، من کرنا، ممانعت ایجاد کرنا، پتھروں کو بھی اگر ممانعت کے لیے استعمال کرنا تو انسان ہی کرتا ہے۔ یعنی جیسے باڑا بناتا ہے پتھروں کا حجرہ، تو انسان ہی پتھر کو ممانعت کے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ تو انسان پتھر کو بھی وسیلہ بناتا ہے، اور پتھر کے علاوہ بھی انسان کے پاس اور بھی بہت سارے طاقت ہے، جیسے اسلحے کے ذریعے من کر دیتا ہے کسی چیز کو، اسلحے کے زور پر، گن پوائنٹ پر منع کر دیتا ہے۔ یہ بھی ہجر ہے، یہ بھی ممانعت ہے جو انسانوں کے لیے ایجاد کر رہا ہے۔ اگر ہم اس ہجر کا معنی ممانعت ہے، اور ممانعت کے مختلف طریقے ہیں یا مختلف موارد ہیں، تو ان میں سے کثرت سے اگر ہم ممانعت دیکھیں، ہجر دیکھیں، تو انسانوں کے لیے ایجاد کر رہا ہے۔ سیاسی میدان میں کر رہا ہے، معاشی میدان میں کر رہا ہے، سماجی میدان میں کر رہا ہے۔ کتنے طبقات دوسروں کے ڈر سے نہیں جاتے کسی جگہ، کیوں نہیں جاتے؟ جی منع ہے، ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ خوب یہ ہجر ہے۔ اب اس میں سے سب ناجائز نہیں ہے، کچھ درست ہیں۔ جیسے مثلاً اگر اسکول کے بچے ہیں، انہیں منع کر دیں کہ یہ روڈ پہ نہیں جانا، تو یہ من ٹھیک ہے ان کے لیے۔ جیسے وہ بے سرپرست بچے جن کو دوسرے اپنی گود میں آغوش میں لے لیتے ہیں حجور میں، تو یہ درست ہے ان کو من کرنا یا ان کو یہ پابند کرنا، یہ درست ہے، یہ ممانعت۔ بعض جگہ ناجائز بھی ہے طاقت کی وجہ سے۔ اسی ممانعت کا ایک مصداق جو قرآن کریم نے نشاندہی کی ہے، جو کثرت سے انسان کرتا ہے، وہ ہے اللہ کے دین سے ممانعت، راہ خدا سے ممانعت کرنا، کہ جس کے اندر رجحان ہے اللہ کے دین کی طرف آنے کا، دوسرے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں اس کے لیے۔ اس کو قرآن کریم نے کئی الفاظ سے یاد کیا۔ کبھی اس کو صد کہا ہے، صد عن سبیل اللہ ہے، کبھی اس کو اور الفاظ سے یاد کیا ہے، من کہا ہے، اور کبھی اس کو حجر کہا ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ مثلاً بہت سارے جوان ہیں جو چاہتے ہیں اللہ کے دین میں آئیں، والدین نہیں آنے دیتے۔ یہ والدین جو ممانعت کر رہے ہیں بچوں کو اللہ کے ما انزلنا کی طرف، نزلنا کی طرف آنے سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہی کون ہیں؟ یہ حجارہ ہیں، یہ رکاوٹ ڈالنے والے ہیں۔ جیسے پتھر ان چیزوں کو روکتے ہیں جو پتھر سے روک سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو طاقت سے روک سکتی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو کسی اور دباؤ سے روک سکتے ہیں۔ خوب اس وقت ہم دیکھیں تو ایک کام کثرت سے جو انسان کرتے ہیں، دوسروں پر دباؤ ڈال کے ان کو دباؤ میں لا کر انہیں منع کر دیتے ہیں اس کام سے جو ان کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم سے منع کر دیا، جیسے پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں، پوری دنیا میں اس کی مثالیں ہیں کہ کتنے لوگ ہیں تعلیم سے محروم ہیں، ممنوع ہیں۔ کیوں؟ ان کو کچھ دوسرے تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے۔ اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ما نزلنا کہا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے عبد پر، اس میں تمہیں ریب ہے یا تم ریب میں ہو، تو پھر اس ریب کا کوئی ثبوت لاؤ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نہیں لا سکتے، خوب اس کے بعد تم رکاوٹ بنتے ہو لوگوں کے لیے، خود بھی رکے ہوئے ہو اور دوسروں کو بھی روکتے ہو۔ اس کے لیے متعدد آیات میں قرآن کریم نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو روکتے ہیں، خود بھی دور ہیں اور ان کو روکتے بھی ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ وہ جیسے کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، اہل کتاب ہیں، یہ
تسلسل کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ ان کے متعلق سورہ انعام میں آیا 26 میں یہ طبقہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ پہلے اس طبقے کا ذکر کیا ہے گزشتہ آیات میں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جو بظاہر آپ کی بات سنتے ہیں لیکن تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے کانوں میں اللہ نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، اور یہ جو بھی سنیں گے ایمان نہیں لائیں گے، اور جب آپ کے پاس آئیں گے الجھیں گے یہ، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ لائے ہیں یہ اساطیر الاولین ہیں، یعنی یہ افسانے ہیں پرانے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ خوب یہ کون ہے؟ اب یہ وہی آیہ محل باس ہے، اسی کا مضمون ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ اس ریب کا ایک مصداق یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ اساطیر الاولین ہے۔ خوب یہ جو اساطیر الاولین ہیں یہ کر کیا رہے ہیں؟ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، خود رکے ہوئے ہیں قرآن کی طرف آنے سے، اللہ کے دین کی طرف آنے سے۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، ناہی بھی کرتے ہیں اور خود دور بھی ہیں، نائی بھی ہیں ناہی بھی ہیں، یعنی لوگوں کو روکے ہوئے ہیں اور خود دور ہیں۔ یہ وہ یہی ہجارہ ہیں، حاجر روکنے کو کہتے ہیں، ممانعت کو کہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو دور کیا ہوا ہے۔ اب یہاں ان کی تمام وہ منطق بیان کر دی گئی ہے کہ ان کے نزدیک یہ اساطیر اولین ہیں دین قرآن، لہٰذا یہ خود بھی دور ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے دور کرتے ہیں۔ ایک اور اب ہر موضوع سے ایک ایک آیت یا ایک دو آیات پڑھتے ہیں تاکہ یہ تصدیق ہو جائے کہ قرآن کی مراد اس سے کیا ہے۔ ایک ہے کہ جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ متعدد آیات ہیں اس بارے میں، جیسے سورہ نساء آیا 167 میں ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، صد کیا راہ خدا کو، منع کیا لوگوں کو۔ وہ بھی قصیر آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ خاصیت ذکر کی ہے کہ یہ اصل میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، اسی طرح اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ متعدد آیات ہیں جن میں یہ صدو کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان میں سب سے جو واضح ترین ایک بیان ہے وہ سورہ مبارکہ سبا میں ہے، جس سے ان کا کردار مکمل طور پر قرآن نے کھول دیا ہے۔ سورہ مبارکہ سبا میں آیا 27 یا 28 کے بعد سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، چند آیات، آیا 33 تک تقریباً یہ مضمون چل رہا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، جس طرح یہاں میں ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ناس کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو کافۃ للناس بھیجا ہے، تمام بشریت کے لیے بھیجا ہے، بشیر و نذیر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر و ابشار و انذار کے لیے بھیجا ہے، اکثریت نہیں جانتے اس کو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا جو پورا ہوتا ہے، جو دیا گیا ہے۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ خوب آپ جواب دیں کہ وہ وعدہ اپنے وقت پہ ہو جائے گا، نہ پہلے آئے گا نہ تاخیر ہوگی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ،
جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ قرآن نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے ہم. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہاں اسی مضمون پر ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے صریح، لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس سے پہلے آنے والی کتابوں کو مانتے ہیں ہم. ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم یرجع بعضهم الی بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا. اب یہ اسی میں یہ جو کہہ رہے ہم نہیں مانتے، ان میں دو گروہ ہیں، ایک مستضعفین ہیں، ایک مستکبرین، طاقتور اور کمزور. یہ دو طبقے ہیں، طاقتور اور کمزور، مستکبر اور مستضعف. ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں مانتے، اس قرآن کو نہیں مانتے ہم، یہ کمزور لوگ بھی اور طاقتور بھی. لولا انتم لکنا مؤمنین. لیکن جب یہ محشر میں جائیں گے انکار کر کے، جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ مستکبرین کو یہ کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم مستکبر طاقتور نہ ہوتے ہم کمزور لوگ مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم مومن نہیں ہیں. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. طاقتور ان کو کہیں گے کہ ہم نے کب روکا تھا آپ کو، ہم نے تو نہیں روکا تھا. کمزوروں کو کہیں گے کہ تم خود، ہدایت آئی تھی تمہارے پاس، ہم نے تو نہیں تمہیں زبردستی کیا کہ آپ نہ ہدایت قبول کرو، بلکہ تم خود مجرم ہو. کمزوروں کو کہیں گے تم خود مجرم ہو. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، پھر یہ کمزور لوگ پلٹ کے طاقتوروں کو کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا. خوب یہ زمانے کے مکر و فریب تھا ہمارے ساتھ، یعنی تم نے ہمارے ساتھ جو مکر و فریب کیا، حالات ایسے بنائے، ایسا مکر و فریب حالات کا ہمیں اس میں پھنسایا تم نے، کہ جس کے بعد ہوا یوں کہ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، آپ ہمیں حکم دیتے تھے طاقتور کہ ہم اللہ کا بھی انکار کریں اور اللہ کی ند بنائیں، ہم انداد، اللہ کے مد مقابل ہم انداد اختیار کریں، یہ تم کرواتے تھے ہم. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور پھر اس کے بعد ان کے ظاہر دونوں سے سنی نہیں جائیں گی، نہ کمزوروں سے نہ طاقتوروں سے، لیکن یہاں دو طبقے جب جہنم میں یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ تم نے روکا تھا ہمیں، ہم نے انداد تمہارے کہنے پہ بنائی، اگر تم نہ ہوتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول کر لیتے، ہم رسول اللہ کو قبول کرتے، قرآن کمزور کم از کم کمزور قبول کر لیتے اگر یہ طاقتور نہ ہوتے. طاقتور برات کا اعلان کریں گے کہ ہماری وجہ سے نہیں، تم خود مجرم ہو. یہ مکالمہ ہے جو قرآن کریم نے ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے. خوب یہ سری وہی چیز ہے جو آیہ محل باس کے اندر ہے کہ اگر تم نہیں مانتے، ریب ہے تمہارے اندر اور ابدیت اختیار نہیں کرتے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، یا پہلے اس کے بارے میں کہ فلا تجعلوا، پہلے حکم ہے کہ اعبدوا، ابدیت اختیار کرو، ولا تجعلوا للہ اندادا، یہ کام نہ کرو. پھر اس کے بعد ہے کہ اگر ریب ہے تمہارے اندر تو آپ اس کا ثبوت دو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ بھی نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے ایک جو حالت بنا دی ہے اس ہٹ درمی کے نتیجے میں، وہ ہے آگ، ایک آگ بڑھکا دی ہے تم نے ابھی. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ناس اور حجارہ جس کا ایندھن ہے، یہ آگ تم نے جلائی ہے، اب اس سے بچو، تم محفوظ رہو. اب حجارہ کا معنی پتھر ہے، لیکن نہ یہ پتھر جو زمین کے اوپر پڑے ہوئے بے جان پتھر ہیں، یہ پتھر ہیں جو متحرک ہیں، انسان، یعنی یہ رکاوٹیں. چونکہ زمینی پتھر نے کیا قصور کیا؟ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ وہ پتھر ہیں جن کی مورتیاں بنائی گئی تھیں، ان پتھروں کا کیا قصور ہے؟ پتھروں کو سزا ملے گی، یا پتھر کو اگر جلا بھی دیں تو سزا نہیں ہے اس کے لیے چونکہ بے شعور ہے. اب پتھر کو سزا دینا نامعقول ہے، پتھر کا جرم نہیں ہے، پتھر مکلف نہیں ہے.
لیکن یہاں پر آگ میں، اب بعضوں نے کہا ہے کہ آگ پتھروں سے جلائی جائے گی، جلے گا انسان، لیکن آیا کا اگر ترکیب دیکھیں تو حجارہ انسان پر عطف ہوا ہے، یعنی جو کچھ انسان کی حالت ہے وہی حجارہ کی ہے، جو جس وجہ سے انسان جہنم میں یا آگ میں جا رہا ہے اسی وجہ سے حجارہ بھی جا رہا ہے، اور جو انسان کا کردار ہے وہی حجارہ کا کردار ہے۔ بس یہ وہ پتھر نہیں ہیں جو زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں، چٹانیں، ان کو جلائیں گے اور ان سے آگ جلائیں گے، پھر اس میں انسان جیسے لکڑیاں جلا کے پھر اس میں چھلیاں بھونتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا معاملہ، یا جس طرح سے کوئلہ جلا کے پھر اس میں باربیکیو بناتے ہیں آپ، اس طرح نہیں ہوگا کہ انسان کو باربیکیو کی طرح جہنم میں بھونا جائے گا، جلیں گے انگارے، پتھروں کے اوپر انسان، نہ، انسان و حجارہ دونوں ایندھن ہیں، دونوں کے ذریعے یہ آگ بھڑکی ہے اور دونوں نے بھڑکائی ہے اور دونوں جلیں گے اس کے اندر۔ تو حجارہ وہ پتھر جو رکاوٹ ہیں، جو ممانعت بنا رہے ہیں ناس کے لیے، یہ ناس اور حجارہ دونوں انسانوں کے دو طبقات ہیں، ایک طبقہ ناس ہے، یہ جیسا سورہ سبا میں ہے کمزور لوگ، اور دوسرے حجارہ مستکبر جو ان کو روکے ہوئے ہیں، اور یہ عملی مشاہدہ بھی یہی ہے کہ انسانوں کو دین خدا سے کس نے روکا ہوا ہے؟ انہی مستکبرین نے، انہی حجارہ نے روکا ہوا ہے، ان پتھروں نے۔ یہ انسانی پتھر ہیں، جس طرح قرآن انسانی بندر اور حیوانی بندر، دو بندر قرآن ذکر کرتا ہے، انسانی کتا اور حیوانی کتا، دو کتے ہیں، اسی طرح انسانی خنزیر اور حیوانی خنزیر، یہ دونوں قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح پتھر بھی دو پتھر ہیں، ایک پتھر ممانعت جو زمین میں موجود ہیں، بے جامد پتھر ہیں، ایک وہ پتھر ہے جو انسان نے پتھر اپنے آپ کو بنا لیا ہے، جس طرح قرآن کا کہنا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ کل حجارہ او اشد قسوتاً، تمہارے دل پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ تو خود انسان کل حجارہ ہے، یا انسان کل انعام ہے، یا انعام سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ سب انسان کے لیے ہے، اس میں دیگر موجودات نہ ایندھن کے طور پر استعمال ہوں گے اور نہ سزا کے طور پر، نہ پتھروں کو، یعنی سنگ جو جامد سنگ ہیں، ان کو نہ سزا ملنی ہے نہ سزا کے لیے جلائے جائیں گے، انسان ہیں جو اس آگ کے ذمہ دار ہیں اور اس آگ میں جلیں گے، چونکہ یہ انسانوں کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، بعض ناس ہیں، جیسے کہا گیا کہ او بدو ایوہ الناس او بدو، اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو، خوب نہیں کی انہوں نے۔ کیوں نہیں کی؟ رکاوٹوں کی وجہ سے۔ رکاوٹ کون تھے؟ وہی پتھر جن کے دل سخت تھے، جو پتھر تھے جو رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، ممانعت کھڑے کرنے والے، اور جنہوں نے ہر امت تباہ کی ہے، ہر قوم انہوں نے تباہ کی ہے، آج کی نسل کو بھی یہی تباہ کر رہے ہیں۔ یہی جو پتھر ہیں آج کے، یہ انسانی پتھر ہیں، یہ وہ ٹھوس پتھر نہیں ہیں، چونکہ یہ پتھر مجرم ہیں۔ ناس نار میں جو جلیں گے اور حجارہ، یہ دونوں مجرم ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یہ حجارہ و ناس دونوں کافر ہیں۔ یہ کافر حجارہ اور کافر ناس کے لیے آگ تیار کی، اور تیار بھی انہوں نے خود بھڑکائی ہے، نہ کہ اللہ نے جلا کے اس میں ڈالنا انسانوں کو، انہوں نے خود اپنے عمل سے یہ آگ ایجاد کی ہے۔ جس طرح تفرقہ آگ ہے، جس طرح پیٹ میں جو ڈالتے ہیں کتمان دین کر کے، دین بیچ کر، یہ آگ ہے، اسی طرح یہ جو گمراہی ہے یہ آگ ہے، انہوں نے اس آگ کے اندر خود بھی جل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جلا رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ